ایک ایئر بس A320 لاگارڈیا ایئرپورٹ نیو یارک سے ٹیک آف لے رہا تھا اور فلائٹ کے صرف کچھ منٹس بعد ان کو ایک بڑا فلاک آف برڈز ملا۔ اب کچھ برڈز انجن میں گھس گئے جس سے انجنز ڈیمیج ہو گئے۔ پائلٹس کے پاس صرف کچھ منٹس بچے تھے اپنی اور پیسنجرز کی جان بچانے کے لیے۔ یہ ہے امیزنگ سٹوری میریکل آن ہڈسن US ایئر ویز فلائٹ 1549 کی۔ اب یہ سٹوری جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ شاید لاسٹ کچھ ڈیکیڈز کی سب سے زیادہ پبلسائزڈ سٹوریز میں سے ایک ہے۔ اس پر ہالی ووڈ مووی بھی بن چکی ہے اور دنیا بھر میں آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں۔ یہ سٹوری میں انسیڈنٹ کے فائنل رپورٹ کی بیسس پہ بتا رہا ہوں۔ فائنل رپورٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ تقریباً 200 پیجز کا کانٹینٹ ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہوں تو۔ US ایئر ویز فلائٹ 1549 یا ان کا آفیشیل کال سائن کیکٹس 1549 15 جنوری 2009 کو ہوا۔ فلائٹ میں 150 پیسنجرز سے ایک انفنٹ اپنی ماں کی لیپ میں اور 5 کریو ممبرز۔ فلائٹ کا کیپٹن تھا کیپٹن چیلسی سلنبرگر، ایک بہت ایکسپیرینسڈ ایکس ملٹری پائلٹ، اور ان کے ساتھ تھا ایکولی ایکسپیرینسڈ فرسٹ آفیسر جیفری سکائلز۔ ایئر کرافٹ ایک ایئر بس A320 تھا۔ یہ فلائٹ کرو کا لاسٹ فلائٹ تھا 4 days روٹ کا۔ بیسکلی وہ گھر جا رہے تھے اور یہ اس ایئر کرافٹ کی دن کی سیکنڈ فلائٹ تھی۔ کاکپٹ وائس ریکارڈ میں پری فلائٹ سب نارمل تھا، تھوڑی مذاق، تھوڑی مستی، کچھ مائنر مسٹیکس لوڈ شیٹس میں جو گراؤنڈ کنٹرول نے کریکٹ کی۔ جیف کے ٹرانسمیشن بٹن میں تھوڑی پرابلم تھی۔ ایئر کرافٹ ٹیکسی وے کر کے رن وے پہ گیا، سب نارمل لگ رہا تھا۔ فرسٹ آفیسر جیف سکائز ایئر کرافٹ فلائی کر رہا تھا اور کیپٹن سلی ریڈیو اور مانیٹرنگ کے کام کر رہے تھے۔ جیفری سکائز ایک ہائیلی ایکسپیرینس فرسٹ آفیسر تھا 15,000 پلس فلائنگ آورس کے ساتھ، لیکن ایئر بس A320 پر ان کا ایکسپیرینس صرف 37 آورس کا تھا، اور انہوں نے ٹائپ ٹیسٹ صرف 16 دن پہلے نیو ایئرز ایو 2008 میں کیا تھا۔ رول کو بہت امپورٹنٹ بناتا ہے۔ ایئر کرافٹ اسپیسیفکلی اوور واٹر ایکوپڈ تھا، مطلب لائف ویسٹ اور ایمرجنسی سلائڈز رافٹس اویلیبل تھیں۔ یہ ان کی لک تھی کہ یہ فلائٹ بھی اسی ایئر کرافٹ پہ تھی۔ 1524 پر کیکٹس 1549 کو ٹیک آف کلیئرنس ملی۔ ٹیک آف نارمل تھا۔ 700 فیٹ پر کنٹرولر چینج ہوا۔ سلی ریڈیو چیک ان کر بولا کلائمبنگ ٹو 5000 فیٹ۔ ATC نے 15,000 فیٹ کی کلیئرنس دے دیا۔ 2 منٹ فلائٹ کے بعد سلی CVR پر برڈز بولا اور پھر انجن تھمس اور رول بیک کے ساؤنڈز آئے۔ ایئر کرافٹ اب 2815 فیٹ پہ تھا اور 4.5 ناٹیکل مائلز نارتھ ایسٹ آف لاگارڈیا۔ ایئر کرافٹ نے کینیڈا گیس فلاک سے ٹکرایا۔ ہر انجن میں کم سے کم ایک برڈ کور میں گھس گئی، ڈیمیج ہو گیا اور انجن فلیمز آؤٹ ہو گئے۔ پائلٹس کو یہ نہیں پتا تھا۔ جیف سلی وی ہیو ون نو بوتھ انجنز آر رولنگ بیک۔ سلی نے فوراً APU سٹارٹ کیا، کنٹرول لیا اور QRH چیک لسٹ جیف کے لیے انیشیٹ کروا دی اور میڈے کال بھیجا۔ یہ سب 12 سیکنڈز میں ہوا۔ انکریڈیبل سچویشنل اویئرنیس۔ جیف کوئکلی ڈیول انجن فیلئر چیک لسٹ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ان کی ٹریننگ کی وجہ سے یہ فاسٹ ہوا۔ فلائٹ کریو نے ایویلیویٹ کیا کہ لاگارڈیا واپس ٹرن کرنا ہیومنلی پاسبل نہیں تھا۔ ٹرننگ سے الٹیٹیوڈ لوز ہوتا ہے اور مینہٹن کے اوپر سے گزرنا جو سیف نہیں تھا۔ سلی نے ہڈسن ریور سلیکٹ کیا سیف اوپن واٹر لینڈنگ کے لیے۔ ڈسینٹ کے ٹائم سلی ایئر کرافٹ فلائی کر رہے تھے، سپیڈ مانیٹر کر رہے تھے، جیف چیک لسٹ فالو کر رہے تھے، انجن ری سٹارٹ کی کوشش، فلیپ سلیکٹ ہوئے، سپیڈ لو تھی، وارننگز کانسٹنٹ آ رہے تھے، EPWS TCAS ETC۔ سلی APU سٹارٹ کر کے پاور مینٹین کر رہے تھے۔ 1529 پہ سلی PA پہ بریس فار امپیکٹ۔ کیبن کریو اور پیسنجرز کو الرٹ۔ ایئر کرافٹ ہڈسن میں لینڈ ہوا۔ ایئر کرافٹ سیٹل ہوا۔ کیبن کریو نے پیسنجرز کو فارورڈ ایگزٹس اور ونگ کی طرف گائیڈ کیا۔ سب 150 پیسنجرز اور 5 کریو سیف رہے۔
بوٹس نے فوراً ریسکیو کیا. این ٹی ایس پی رپورٹس کی کنکلوژن: کاز لارج برڈز انجنس میں گھس گئے، ٹوٹل تھرسٹ لاس، ہڈسن ریور ڈیچنگ. اس پروسیجر کو ڈیچنگ کہتے ہیں جس کے اندر پلین پانی کے اندر لینڈ کرتا ہے. کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز: ایف اے اے ڈیچنگ سرٹیفکیشن، لیک آف ٹریننگ کیپٹن کی ٹاسک سچویشن سروائیویبلٹی، فلائٹ کرو ڈیسیژن میکنگ ایکسٹینڈڈ اوور واٹر ایئر کرافٹ کیبن کرو پرفارمنس، ایمرجنسی رسپونڈرز کی پراکسیمٹی. اس انسیڈنٹ کے بعد 30+ سیفٹی ریکمنڈیشنز آئیں. لو الٹیٹیوڈ ڈیول انجن فیلئر ٹریننگ، ایمرجنسی ایگزٹس امپروومنٹ، چیک لسٹ ہارمونائزیشن ETC. یہی ریزن ہے کہ اس کو میریکل آن ہڈسن کہا گیا تھا. تھینک یو فار واچنگ.